یاقوت پورا ہے، یاقوت پورا میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ ارے بھائی صاحب تم کہاں ہیں، کدھر ہے، کون سی دنیا میں ہے؟ تم اپنے گھر کے 2 بلدیہ کی سیٹ کو نہیں بچا سکے، تم یاقوت پورے میں آ کے آنکھیں دکھا رہے ہو۔ اپنے گھر کے 2 بلدیہ کے سیٹ کو نہیں بچا سکے۔ ارے تمہارے مرحوم والد کو اکبر الدین اویسی نے الیکشن میں ہرا دیا تھا، اب آپ آ رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا نمبر 3 ہوگا، 3rd نمبر پہ آئیں گے، دیکھنا آپ 3rd نمبر پر آئیں گے۔ اور آپ کاروان میں کوثر محی الدین ہے، انشاءاللہ تعالی کوثر محی الدین کی کامیابی۔ ہمارے 7 MLA تھے، 7 جیتیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے MLA۔ راجندر نگر جبلی ہل ہے، انشاءاللہ تعالی کیپٹن ابھی آؤٹ ہو چکے ہیں بیٹسمین وہاں پر۔ مجلس کی بالنگ ایسی تیز چل رہی وہاں پر کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، کئی مرتبہ بولڈ بھی ہو چکے ہیں، کئی مرتبہ سٹمپ بھی ان کو ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اور تھوڑی محنت اگر راجندر نگر میں اور جبلی ہلز میں کی جائے گی تو سوامی یادو ہمارا بھائی راجندر نگر کا MLA منتخب ہوگا، راشد فراز بھی انشاءاللہ تعالی جبلی ہلز سے MLA منتخب ہوگا۔ جبلی ہلز میں مقابلہ اب ہو رہا ہے صرف مجلس اور BRS میں، راجندر نگر میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے سوامی یادو میں اور موجودہ MLA میں، اور دونوں جگہ پر موجودہ MLA ناکام ثابت ہوئے ہیں، کچھ کام نہیں کر سکے۔ ملک پیٹ میں یہی کوشش کر رہی ہے، کانگریس یہی کوشش کر رہی ہے کہ BJP ملک پیٹ جیت جائے اور احمد بلالہ کی کامیابی کو روکا جائے، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی لاکھ کوشش کر لے، نامپلی سے ماجد انشاءاللہ تعالی MLA بنے گا اور نامپلی کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں جو پہلے سے آتی تھی وہ آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بھارت کی آئین میں فریڈم آف ریلیجن ایک بنیادی حق ہے، تم شریعت پہ بات کر رہے ہو، انشاءاللہ تعالی یہ جو بات کر رہا ہے تجھے شرمندگی ہوگی، تجھے شکست ہوگی، اور تو اپنا شکست کا تیرے الفاظ کا خمیازہ نامپلی کی عوام 30 دسمبر کے دن تم کو دے گی۔ مجھے یہاں پر ہمارے جو ٹیلر ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ڈبل بیڈ روم چاہیے، سوئنگ مشین چاہیے، اقلیتی اور بیکورڈ کلاس کارپوریشن سے لون بھی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو ٹیلر ایسوسی ایشن کے لوگوں نے ہم سے گزارش کی ہے الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ افواہیں بہت گشت کریں گی، مگر ایک بات یاد رکھو، زمین آپ کی ہے، یہ زمین آپ کی ہے، اور جو لوگ ہوا میں بات کر رہے وہ ہوا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو زمین پہ پکڑ ہماری تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ 3 تاریخ کو سب کو معلوم ہو جائے گا، جو بڑے بڑے خوشیاں منا رہے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ مجلس نے جو تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن کے سلسلے میں جو سیاسی حکمت عملی کو اختیار کیا، جو سیاسی فیصلہ لیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی لاج رکھ لے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی لاج رکھ لے گا۔ اور یاد رکھیے کانگریس ہو یا BJP ہو، یہ دونوں کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی صفوں سے کوئی قیادت رہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ لیڈر بنے۔ امتیاز جلیل سے اختر علی ایمان سے کیا دشمنی ہے؟ کیا امتیاز جلیل یا اختر علی ایمان نے کچھ ان کا لیا ہے؟ اسد الدین اویسی کی گاڑی پر گولیاں کیوں چلائی گئیں؟ کیونکہ ہم بھارت کے کونے کونے میں جا کر عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ اپنی بناؤ، قائد بنو، ووٹ دینے والے مت بنو، ووٹ لینے والے بنو۔ تو نہ مودی کو پسند نہ راہل کو یہ بات پسند، اور راہل گاندھی اور مودی مل کر ارے چناؤ 119 پر ہو رہا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ شیروانی سے پریشان ہے، مجلس سے پریشان ہے، اور مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے مودی 3 دن گزارے حیدرآباد میں۔ مودی جی کیسا دکھا حیدرآباد آپ کو؟ بہت خوبصورت شہر ہے مودی جی، یہ ہم نے اس کو آپ سے اور راہل سے بچا کے رکھا ہے۔ اس شہر کو ہم نے
موڈی اور راہل سے بچا کے رکھا ہے۔ اس ریاست کی طاقت کو ہم نے موڈی اور راہل کے ناپاک عزائم سے اس کو بچا کے رکھا ہے۔ تو تلنگانہ کی عوام اس بات کو نوٹس لیں اور ایک اچھا فیصلہ لیں۔ 3 دن موڈی حیدرآباد میں گزارے، 3-4 دن شاید راہل بھی یہیں گزارے۔ اچھا ہے، حیدرآباد کو آؤ، یہاں پر راہل جی خلوت میں حکیم صاحب ہے، کیا نام ہے ان کا؟ انتقال ہو گیا، مرحوم کا انتقال ہو گیا، 50 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور صحت دے، مگر میرے پیچھے پڑ گئے آپ۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ہم سالار کے پیروں کے پاس بیٹھ کے سیاست سیکھے، اور سالار نے کئی چیزیں سکھائی۔ اس میں ایک چیز سالار نے بتائی کہ کبھی کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھنا۔ راہل گاندھی، تم 50 سال کے ہو چکے ہو، میں ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہوں، ماشاءاللہ اولاد بھی ہے، اب آپ بتاؤ آپ کا کیا کرنا؟ اب بولتے یار، ارے میرے بھائی 50 سال کے بعد تو یار کی یاد آئیں گی نا، تو آپ کچھ کر لو انتظام، کچھ کر لو انتظام۔ ارے یہ کیا کر رہا آپ کا RSS سننا، کچھ تو کرا دے پیارے، کچھ تو فائدہ کرا دے، مگر ہم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ الزام کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف الزام لگا رہے۔ ارے 60 سال سے مجلس پر الزام لگ رہا، مگر لاکھوں سلام آپ پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل اور کرم کیا اور اللہ نے ہم کو کامیاب اور کامران کیا۔ الزامات لگتے رہیں گے میرے بھائی، جو سچائی کے راستے پر جدوجہد کر رہا ہے تو الزام تو لگے گا، جتنے الزام لگیں گے اتنی شدت سے ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ RSS BJP متحد ہو کر مجلس کے خلاف آ رہی ہے، آپ تمام سے اپیل ہے کہ اور اپنے اتحاد کو مضبوط کریے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں سرزمین حیدرآباد کو پاک اور صاف رکھے۔ اللہ یہاں سے فسطائی طاقتوں کو، یہاں سے فرقہ پرست طاقتوں کو اللہ اپنے فضل اور کرم سے کانگریس، BJP، RSS، راہل اور موڈی کو ایک عبرتناک شکست سے نواز دے۔ یا اللہ گوشہ محل سے جس نے بکواس بکی، اللہ اس کو شکست دے دے، مجلس کو سرخرو کر دے، مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کر دے۔ تجھے واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک ربی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام